کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عقیدہ تقدیر پر ایمان لانے کا حکم دیا. فرمایا ان تؤمن علی القدر خیرہ و شرہ، ایمان یہ ہے کہ تم تقدیر پر ایمان لاؤ، اس کی اچھائی پر بھی اس کی برائی پر بھی. یعنی اگر اچھا ہو رہا ہے تو بھی اللہ کے حکم، اس کی مشیت اور اس کی حکمت کے تحت ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ برائی کا، تکلیف کا، ضرر کا، نقصان کا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کی حکمت، اس کی مشیت کے ماتحت ہے، چاہے اس کے اسباب ہمارے اپنے گناہ اور ہمارے اپنے معاملات کی برائی ہی کیوں نہ ہو. اس طرح قرآن ایک مقام پر فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، روئے زمین پر جتنا بگاڑ پایا جاتا ہے وہ سب انسانوں کے اعمال کی، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے، شریعت کا یا اللہ رب العالمین کے نظام فطرت کا کوئی قانون توڑتا ہے تو اس کے اثرات بد اسے ضرور پہنچتے ہیں. اگر وہ حرام کماتا ہے تو برکت اٹھا لی جاتی ہے، جھوٹ بولتا ہے تو رحمت الہی سے دور کر دیا جاتا ہے، کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، قانون حرکت میں نہ آئے لیکن اللہ رب العالمین کا جو قانون مکافات عمل ہے وہ اسے ضرور اس برائی کا بدلہ پہنچا کے رہتا ہے. اس لیے آج مسلمانوں نے تقدیر سے زیادہ، نصیب سے زیادہ، قسمت سے زیادہ دار و مدار اپنی سوچ، فکر، ایکٹیویٹی، صلاحیت اور محنت کو قرار دینا شروع کر دیا. کسی کے پاس اگر مال ہے، دولت ہے، روپیہ اور پیسہ ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے. یہ نظریہ بجائے خود باطل ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں دو لوگوں کا واقعہ بیان کیا گیا جو دونوں دوست تھے اور ایک سفر پر اپنے باغ کا دورہ کر کے اسے خوب پھلتا پھولتا دیکھ رہے تھے. تو ایک نے کہا کہ بھائی یہ میری محنت ہے، لیکن اگلے ہی دن وہ خاکستر ہو گیا، زمین پر آ رہا، نام و نشان مٹ گیا. وہ حیران اور پریشان رہا اور اس نے سوچا کہ کیا میں راستہ بھول گیا ہوں؟ اسے کہا گیا کہ نہیں، راستہ وہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ تم نے اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو دیا. تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ جو اللہ نے چاہا وہ اللہ نے عطا فرمایا، اور اس کے علاوہ اچھا کرنے کی، خیر کرنے کی کوئی قوت کسی کے پاس نہیں. یہ جو عقیدہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا، یہ انسان کو موحد بناتا ہے. یہ توحید کی میں پلا کر انسان کو باشعور کر دیتا ہے. پھر وہ اپنی ایفرٹ کے باوجود محنت کرنی ہے، درست سمت میں کرنی، تیاری کے ساتھ کرنی، پلاننگ کے ساتھ کرنی. اللہ تعالیٰ نے جو عقل اور جتنے دستیاب وسائل عطا کیے ہیں ان سب کو بروئے کار لانا. لیکن اس سب کے کرنے کے بعد جب کامیابی ملے، جب فتح مندی سے انسان ہمکنار ہو تو کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دیتا.